بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بہت ہی قریبی دوست آغا شورش کشمیری کا انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ جس میں آغا شورش نے بھٹو کی طرف سے دی گئی بڑی بڑی آفرز کو ٹھکرا دیا تھا، اور ان کی آفرز کو انہوں نے کیوں ٹھکرایا تھا، اس کی وجوہات شورش صاحب کی وفات کے بعد ہی سامنے آئی تھیں، اور یہ وجہ ایسی تھی جس سے سن کر ہر غیرت مند شخص کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، اور ان دنوں آغا شورش کشمیری کا بھٹو صاحب کے بہترین دوستوں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ ایک دن کشمیری صاحب بھٹو صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں بچوں کا ذکر ہونے لگ گیا۔ اسی دوران بھٹو نے آغا شورش کشمیری سے کہا کہ آغا صاحب، میری بیٹی آکسفورڈ اور بیٹا ہارورڈ پڑھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیج دوں؟ حکومت وظیفہ بھی دے گی۔ لیکن شورش صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب، میں مشرقی طور طریقے کا آدمی ہوں، میں مغربی تہذیب میں اپنی اولاد کو بھیج کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر بھٹو صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد بھٹو صاحب بولے، شورش صاحب، لاہور شادمان کالونی میں سرکاری زمین پڑی ہے، 2 سرکاری پلاٹ تمہیں کم ریٹ پر الاٹ کروا دیتا ہوں، تم ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے پر اپنا مکان بنا لینا۔ تو اس پر بھی شورش صاحب نے ایسا ایمان افروز جملہ کہا، جناب، سر چھپانے کے لیے جگہ ہے اور کوٹھیاں بنانے کا مجھے شوق نہیں، میرے پاس جو گھر ہے وہ مجھے کسی مال سے کم نہیں لگتا، لہٰذا میں کسی پلاٹ کو خریدنے یا لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس ملاقات کے بعد شورش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے گھر واپس آئے تو ساری گفتگو گھر والوں کو سنائی، تو ان کی بیٹی بولی، ابا، آپ ہمیں مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم آپ ان سے پلاٹ تو لے لیتے، سرکاری زمین ہے، ہم پیسے جمع کروا دیتے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ پلاٹ کوئی اور لے جائے گا، بس ہمیں رعایت ہی مل جاتے، ابا آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جواب میں شورش کشمیری بولے، بیٹی، دنیا کا مال دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور میرے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ آپ سب کے رہنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آغا کشمیری بولے کہ میں نے ان تمام آفرز کے بدلے بھٹو صاحب سے ایک درخواست کی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ درخواست دنیا میں تو نہ صحیح لیکن آخرت میں میرے ضرور کام آئے گی۔ تحریک ختم نبوت کے تمام رہنما بھٹو صاحب اور شورش کشمیری کے درمیان اس ہونے والی گفتگو سے بالکل لا علم تھے۔ چنانچہ کوئی 15-16 دنوں بعد شورش صاحب انتقال فرما کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب جنازے کا وقت آیا تو جنازے میں مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی، غلام مصطفیٰ کھر، کوثر نیازی، ملک معراج، خالد حفیظ پیرزادہ اور دیگر حضرات شریک ہوئے۔ ہزاروں کا اجتماع تھا۔ جنازے کے وقت پورا مجمع کسی کی رات تک رہا تھا، اور انتظامات ایسے تھے جیسے وزیر اعظم کی آمد کا انتظار ہو، لیکن وزیر اعظم یعنی بھٹو صاحب اپنے عزیز دوست کے جنازے میں نہیں پہنچے تھے، اور اس بات پر سارا مجمع حیران تھا کہ بھٹو صاحب شورش صاحب کے جنازے میں کیوں نہیں آئے، حالانکہ وہ تو ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے۔ پھر آغا شورش کشمیری صاحب کے انتقال کے دوسرے ہی دن بھٹو چین کے دورے پر چلے گئے۔ 5 روز دورے کے بعد جب بھٹو صاحب وطن واپس آئے تو ایک رات راولپنڈی میں قیام کرنے کے بعد دوسرے دن لاہور پہنچ گئے۔ شورش کشمیری کی قبر پر حاضری دی، فاتح خانی کی، اور شورش کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، تعزیت کے دوران بچوں نے پوچھا، انکل آپ ہمارے والد صاحب کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال صرف میرا نہیں بلکہ جنازے میں آئے ہر اس شخص کا ہے جو میرے والد اور آپ کی دوستی کے بارے میں، آپ کے تعلق کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھٹو صاحب آپ کے والد صاحب کے جنازے پر کیوں نہیں آئے، کیا کوئی ناراضگی تھی؟ تو بھٹو صاحب یہ سن کر جذباتی ہو گئے، بولے، بیٹا، آپ کے والد سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ مجھ سے اپنے عزیز دوست کی وفات سے پہلے پورا نہ ہو سکا، اس شرمندگی کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ بچوں نے پوچھا، آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ اپنے نہایت ہی قریبی دوست کے جنازے میں بھی نہیں آ سکے؟ تو اس پر بھٹو صاحب بولے کہ بیٹا، جنرل عبدالعلی اور جنرل ظفر چودھری قادیانی ہیں۔ شورش میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو یورپ نہ بھیجوائیں، اور پلاٹ بھی مجھے نہیں چاہیے، بس آپ اس سب کے بدلے مجھ پر ایک بہت بڑی مہربانی کیجیے کہ ان 2 قادیانیوں کو ہٹا دیں، میرے لیے یہی تحفہ کافی ہے، اور میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے میرے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، اور مجھے نہ صرف 2 پلاٹ دیے بلکہ 2 عالیشان مال بنا کر بھی دیے۔
لہٰذا میں نے اپنے پیارے دوست آغا شورش کشمیری سے وعدہ کر لیا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت میں نے اس لیے مانگا کیونکہ میں نے ان ہی دنوں چائنا جانا تھا۔ اگر میں ان قادیانیوں کو اٹھا کر جاتا تو اتنی بڑی تبدیلی پر میری غیر موجودگی میں فوج کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے شورش صاحب نے میری واپسی کا انتظار نہیں کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، سو میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ میری بیٹی، اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہ میں اس اتنی بڑی وعدہ خلافی پر اپنے پیارے دوست کشمیری کے میت کا سامنا کیسے کرتا؟ پھر نہایت ہی غمگین لہجے میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے میں اپنے عزیز شورش کشمیری کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا۔ کل چین سے واپس آیا ہوں اور آتے ہی میں نے ان دونوں قادیانی جرنیلوں کو فارغ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ آج شام 5 بجے کی خبروں میں بھی نشر ہو جائے گا، لہٰذا اب میں سرخ روح ہو کر آپ سب کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ جنازے میں آیا ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھٹو آغا صاحب کے جنازے میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ بظاہر تو بھٹو صاحب اور آغا شورش کشمیری ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو پھر ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی کہ بھٹو صاحب نہیں آئے؟ لیکن یہ راز میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ بھٹو جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے دنوں میں۔ آغا صاحب کا شمار بر صغیر کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے قادیانیوں کو اقلیت دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا، مسئلہ ختم نبوت کا ہو یا پھر توہین رسالت کا۔ آغا شورش کشمیری ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ننگی تلوار بن کر میدان میں نکل آتے تھے۔ وہ حق و صداقت کے اس قافلے کے سپاہ سالار تھے جو صدیوں سے زمینی خداؤں اور جابر حکمرانوں کی حاکمیت کو چیلنج کرتا آ رہا تھا۔ اسی روش نے انہیں کئی بار جیل جانے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ سیاست میں بڑے بڑے لیڈروں نے جیلیں کاٹی، بھوک ہڑتالیں کی، لیکن شورش کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ایسے کہ آغا شورش کشمیری کو قیام پاکستان سے قبل لڑکپن ہی میں جیل ہو گئی تھی، اور پھر جیل ہونے کا یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہا۔ شاید اس لیے اپنے بارے میں آغا صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کی کچھ زندگی ریل میں کٹی اور باقی زندگی جیل میں کٹی۔ ان آزمائشوں نے انہیں جسمانی طور پر اس حد تک لاغر اور کمزور کر دیا تھا کہ وہ 64 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آغا صاحب کو جاننے والا ہر شخص اس بات کا برملا اظہار کرتا تھا کہ جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آغا صاحب ایسے گھر سے نکلتے ہیں جیسے ان کے پیچھے ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔